بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی غریبی ہو، جتنی بھی محتاجی ہو، جیب میں اگر کوئی پیسہ نہیں، کوئی اسباب رزق کا اگر نہ ہو تو فوراً ایک تسبیح پڑھ کر آزما لینا۔ جب کبھی رزق کی کمی ہو جائے آپ کو، جب آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوب جائے، جب آپ کی پریشانی ایسی ہو کہ آپ کو لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، جب آپ سب دوستوں کو، رشتہ داروں کو آزما لو کہ شاید کوئی میرا ساتھ دے دے، مگر کوئی ساتھ تو دور، آپ سے آپ کی غریبی کی وجہ سے، آپ کی غربت کی وجہ سے آپ سے بات تک کرنے کو تیار نہ ہو، آپ مایوس بالکل نہ ہونا۔ ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، اس وظیفے سے بہت سے لوگوں کے زندگی میں فرق پڑا ہے۔ یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ بند رزق کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے قرض اتارنے کے لیے، اپنے مالی حالات اگر آپ کو بدلنے ہوں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کو اس تسبیح سے اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی محسوس ہوگی۔ آپ کی اگر کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں زمانے میں، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں، تو آپ یہ تسبیح پڑھ کے آزما لینا۔ مگر آپ کو جب آپ کو فرصت ملے تو کچھ وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جب وظیفہ پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہو وہ مقصد آپ کا ذہن میں رکھ لینا، اس مقصد کی نیت کرنا۔ اس کے بعد آپ درود پاک جیسے ہی جب بھی وظیفہ کرتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی جب آپ پڑھو تو 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھ لینا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو۔ آپ کو اسکرین پر درود ابراہیم شو ہو رہا ہوگا، آپ درود ابراہیم 3 بار یا 7 بار پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کو آپ 100 مرتبہ پوری ایک تسبیح پڑھ لینا۔ اس کے بعد آپ کو فوراً سے ایک اور تسبیح پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی وہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ آپ کو یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ اور اسی کے فوراً بعد آپ کو ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو 100 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ دونوں وظائف آپ کو 100 مرتبہ الگ الگ پڑھنے ہیں۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اور یا غفارو آپ کو پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آخر میں آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو 7 دن تک ضرور پڑھنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو ضرور آپ کی حاجت، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔